اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہجرت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یعنی جب ہجرت کرنے کا وقت آیا سن 11 نبوت کو 6 آدمی حج کے موقع پہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ دوسرے سال 12 آدمی آئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مبلغ بن کے گئے، اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچا، اور پھر سن 13 نبوت کو 75 آدمی 73 مرد اور 2 عورتیں حج کے لیے آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور آپ کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا۔ اور اس معاہدے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریک ہونا اور ان کا یہ کہنا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنے اولادوں کو اور اپنے آپ کو ان پر قربان کر سکتے ہو تو پھر تم لے جاؤ، مگر ان کو یہاں رہنے دو، اور ان کا یہ معاہدہ کرنا کہ ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ کا آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، جب کفار مکہ کو اس بات کا علم ہوا تو ان کا ایک گھر میں جمع ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور اس مجلس میں شیطان کا شریک ہونا ایک نجدی شیخ کی شکل میں۔ اور جب یہ مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے تو 3 چیزیں پیش ہوئیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے، لیکن ابو جہل نے یہ کہا کہ ایسا نہیں، مکہ کے جتنے خاندان ہیں تمام خاندانوں میں ایک آدمی لیا جائے اور سب اکٹھے ہو کے یک بارگی رسول اللہ پہ حملہ کریں اور آپ کو قتل کر دیں، تاکہ ان کے خاندان کے لوگ قصاص کا مطالبہ نہ کر سکیں، وہ دیت لینے پہ راضی ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو ناکام کرنا، وہ جمع ہوئے، رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ان کو تسلی دی کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر آپ کا وہاں سے نکلنا اور ان کے سروں پہ مٹی ڈال کے چلے جانا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ کا مکہ سے ہجرت کرنا، غار ثور میں چھپنا اور وہاں تک ان کفار کا پہنچنا، پھر اللہ تعالیٰ کا بچانا، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر جب وہاں سے نکلے تو ان کفار کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ کے سر کی 100 اونٹ قیمت رکھنا، یعنی ان دونوں میں سے جس کا سر بھی کوئی لا کے دے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اور پھر اس لعنت میں اکرمہ
کیا نام اس کا، سراقہ بن جوشم کا آپ کے تعاقب میں نکلنا، اور جب وہ آپ کے قریب پہنچا اس کا زمین میں دھنسنا، اور پھر اس کا آپ سے امان لینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اس کو یہ امان بھی لکھ کے دی کہ جب ہم غالب آئیں گے آپ کو امان دی جائے گی، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ساتھ یہ لکھ کے دینا کہ کسریٰ کا ایک ایسا وقت آئے گا کہ کسریٰ قتل ہوگا اور اس کے خزانے آئیں گے اور کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ یہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حفاظت مدینہ منورہ پہنچنا اور وہاں اسلامی ریاست قائم ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو میں نے تو ایسے وقت میں بھی اپنے نبی کی مدد کی جب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ 30,000 کا لشکر ان کے ساتھ تبوک میں پہنچا، اور وہ وہاں اس نے ڈیرے لگائے، اور تبوک کے یعنی مصر یعنی روم کی سلطنت جو ہے، روم کا بادشاہ، اس کو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو جب اتنے حالات اچھے ہو گئے ہیں تو اب اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو اللہ کے نبی کو تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تم پچھتاؤ گے کل کو کہ ہم اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہمارا بھی یہ مقام ہوتا۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کی بات جو ہے وہ غالب ہو کے رہے گی، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا کہ اشارہ کر ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اور صحابہ کو یہ تسلی دی ہے کہ آئندہ فتوحات تمہارے لیے مقدر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگی تو وہ پاش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہوا، دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلامی ریاست قائم کی، اور اسلامی ریاست کا پھر پھیلاؤ بھی ہوا، اور آج بھی اگر اہل ایمان اسی طرح قرآن پہ اسلام پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہی بہاریں دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔